من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سیلیبس کے حصہ نظم کی پہلی نظم جس کا عنوان حمد ہے، جسے امیر مینائی نے لکھا ہے، ہم حمد کے ان اشعار کی تشریح ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ حمد کے ان اشعار کو دیکھیں تو پہلا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اس شعر میں امیر مینائی اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر بھی ہے اور غائب بھی، وہ ہر جگہ موجود بھی ہے لیکن اس کا کوئی نشان بھی موجود نہیں ہے۔ یوں اس شعر میں شاعر اللہ کی لامحدود ذات و صفات کی تصویر کھینچ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، جس جگہ تیری ذات ہوتی ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تیری ذات بے مثال بھی ہے اور باکمال بھی۔ تیرے ہوتے کسی کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت کہاں سے آئے کہ سامنے آئے۔ سب تیرے سامنے عاجز ہوتے ہیں اور تو سب پر غالب نظر آتا ہے۔ ہر جگہ تیری حکومت ہے، تیرا ہی حکم ہے جس کے سب ہی فرما روا نظر آتے ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے دوسرے مصرع میں عرض کرتا ہے کہ جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، انسان اللہ کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ کوئی خدا کی تلاش میں جنگلوں کا مسافر بنتا ہے تو کوئی مساجد کو مسکن بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے سبھی اندازے لگاتے ہیں۔ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے، کسی کا عقیدہ ہے کہ اللہ بیت اللہ میں رہتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش معلیٰ پر رہتا ہے، لیکن وہ اپنی لامحدود ذات و صفات کی بدولت ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لیکن ہم اپنی محدود ذات اور صفات کی بدولت اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہم بس اس کے ہونے کا احساس کر سکتے ہیں یا اس کی نشانیوں سے اس کے ہونے کا یقین کر سکتے ہیں، اور جب یہی سوال اللہ سے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ دوسرا شعر دیکھیے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات ان گنت پردوں کے اندر پوشیدہ ہے، لیکن تیری عظمت یہ ہے کہ تو چھپا ہوا ہو کر بھی ظاہر ہے۔ تو چھپا ہوا ہے اور سب پر ظاہر بھی ہے۔ تو نظر نہیں آتا ہے لیکن تجھے سبھی دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اگر تیری دی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو ہمیں نیلے رنگ کا ایک پردہ نظر آتا ہے جسے ہم آسمان کے نام سے جانتے ہیں۔ 7 آسمانوں کے یہ 7 پردے ہیں۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، پھر عرش معلیٰ کا مقام آتا ہے۔ اتنے پردوں کے باوجود تو ہر انسان کو دکھائی دیتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ کی عظمت کا ایک اور پہلو بیان کرتا ہے۔ وہ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جب ہم اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں تیری قدرت کے بے شمار نشان ملتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند تاروں کا خالق تو ہے، زمین سے بیج کو زندگی دینے والا تو ہے، درختوں پر پھلوں کو سجانے والا تو ہے، پھولوں کو خوبصورتی اور خوشبو عطا کرنے والا تو ہے۔ یعنی تیری ان گنت نشانیاں ہیں جو تیرے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ تو ہماری تنہائی کا بھی دیکھنے والا ہے اور ہماری ظاہری زندگیوں کا بھی جاننے والا ہے۔ تو ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اللہ کی ذات کا غلبہ نہ ہو۔ ہر کہیں خدا کی قدرت کے نظارے موجود ہیں۔ عالم تنہائی میں بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور محفل میں بھی ہمارے افعال سے آگاہ ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جز و کل سے واقف ہے۔ ہمیں ہمہ وقت اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے
اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے معافی کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کرتے ہوئے شاعر دوسرے مصرع میں کہتا ہے کہ اللہ تیری شان کیسے بیان ہو، کہیں تیری ذات اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ ڈھونڈنے والا تجھے تلاش کرتے کرتے زندگی کی مہلت صرف کر دیتا ہے، دوسری جانب تیری ذات اس قدر کھلی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ سب کو دکھائی دیتی ہے۔ اے اللہ تیری عظمت تیری پوشیدگی میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ بھی تیری عظمت ہی ہے کہ تو ہر کسی پر ظاہر ہے۔ سورج کا ہر روز مشرق سے ابھر کر سامنے آنا بھی تیرے ظاہر ہونے کے مترادف ہے، رات کے وقت آسمان پر چاند اور تاروں کی چمک بھی تیری قدرت کی علامت ہے، گویا تو ہر جگہ موجود بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ چوتھا شعر ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی اسی قدرت کاملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہر جگہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بات تیری عظمت کی دلیل ہے کہ تو ہر جگہ موجود ہے، آسمانوں پر تو ہے، زمین پر تیری بادشاہت ہے، کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے لیکن بقا صرف تجھے حاصل ہے۔ کائنات میں جس طرف بھی نظر اٹھاؤ ہمیں اللہ کی نشانی اور قدرت دکھائی دے گی، چار سو قدرت الہی کے مناظر بکھرے نظر آئیں گے، اللہ کی ذات کے یہ جلوے ہر جگہ موجود ہیں۔ قرآن انہی اللہ کی نشانیوں کی طرف اشارے کرتے ہوئے بتاتا ہے۔ امیر تقی میر کا ایک شعر ہے، دیا دکھائی مجھے تو اس کا جلوہ میر، پڑی جہان میں جا کر نظر جہاں میری۔ تو شاعر دوسرے مصرع میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے میزبان اور مہمان کا لفظ استعمال کر کے ایسی صنعت کا استعمال کر رہا ہے جو اللہ کی عظمت کو مزید کھول کر ظاہر کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اس کائنات کا پالنے والا ہے، شاعر اللہ کے لیے میزبان کی صفت استعمال کرتا ہے اور ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ نگہبان بھی ہے، وہی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، وہی دن کو رات اور رات کو دن بناتا ہے، وہی پھولوں کو خوشبو اور رنگ عطا کرتا ہے، وہی کھانوں اور پھلوں میں ذائقے پیدا کرتا ہے، وہ صرف ایک ہی ہے جو ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہے، جو چاند اور سورج کو اپنے حکم سے رات اور دن کی گردش میں ظاہر کرتا ہے، وہ ہر مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، گویا اس کی بنائی ہوئی سب تخلیقات اس کے واحد ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، جو ان سب کا نگہبان اور دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ پانچواں شعر ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب شاعر نے یہاں پھر کائنات کو اللہ کی جلوہ گاہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کائنات کی مثال ایک چمن کی ہے جس میں چاروں طرف اللہ کی تخلیقات کے رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ یہ پھول اپنی خوشبو اور رنگ سے صرف اپنے ہونے کی گواہی نہیں دیتے بلکہ اپنے بنانے والے کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ یہ کائنات اپنے بنانے والے کی جلوہ گاہ ہے۔ پھر شاعر نے اللہ کے لیے باغباں کی صفت استعمال کی، ہمیں یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کی خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ نگہبان بھی ہے، وہی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، وہی دن کو رات اور رات کو دن بناتا ہے، تو چنانچہ کائنات کی ہر چیز اس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، یعنی اللہ کائنات کی ہر چیز کے اندر تیری جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اے اللہ تو
اپنے بندوں کی سننے والا ہے اور تو نے اپنے بندوں کو بصیر بنایا، یعنی دیکھنے کی قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو ہم جب غور سے اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو تیرے ہی جلوے نظر آتے ہیں، اور کائنات کی ہر شے تیری قدرت کا اظہار ہے۔ چنانچہ خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، یعنی تو ہی ہر رنگ میں ہمیں اس کائنات میں نظر آیا۔ آخری شعر ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ بہت زبردست خوبصورت شعر ہے۔ میر مینائی حمد کے اس مقطع میں، مقطع کلام کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو اس آخری شعر میں امیر مینائی نے اپنا نام استعمال کیا، اور یہ آخری شعر ہے جس پہ حمد ختم ہو رہی ہے، چنانچہ اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو آپ نے مقطع کے شعر میں اللہ کی عظمت کا ایک نیا انداز پیش کیا کہ اے اللہ، اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے ساتھ بہت سے لوگ مل کر زندگی گزارتے ہیں، بہت سے لوگوں کو میرے رازوں کا علم ہے اور لوگوں کے رازوں کو میں جانتا ہوں، مجھے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، اسی طرح لوگ مجھ پر یقین نہیں رکھتے۔ دوستی چلتی رہے تو راز راز رہتے ہیں، لیکن معاملات میں تھوڑا بہت فرق آئے تو فوراً رازوں کو اگل دیا جاتا ہے۔ یہی انسان کی فطرت ہے۔ شاعر اسی فطرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے اللہ، ہم رازدار ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن ثابت قدمی کسی کسی کے اندر ہوتی ہے۔ تو لیکن اے اللہ، تیری ذات ایسی ہے کہ تو اصل رازداں ہے، جو ہمارے ظاہر و باطن سب کو جاننے والا ہے۔ تو ہماری ایک ایک بات سے باخبر ہے، جہاں تک ہمارے دلوں میں پوشیدہ احساسات ہیں تو ان کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ہر کام کا واقف کار ہے، ہماری ان باتوں کو بھی جاننے والا ہے جن کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہمارے کیسے کیسے رازوں کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر ان میں سے ایک راز بھی ظاہر کر دیا جائے تو ہمارا دنیا میں جینا مشکل ہو جائے۔ لیکن یہ خدا کی عظمت ہے کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود کتنا مہربان ہے۔ مظفر وارثی نے کہا تھا، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ نعت کے اشعار کی تشریح کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب چلا لے میرے گنڈی۔